سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا حسان جی محبوب رحمان حکم ہوئے. حضور فرمایا میرے ممبر تے کھڑا ہو جا, میرے صحابیاں نو اپنے پیر بھائیاں نو میری نعت سنا دے. عرض کی سونیا میں تہاڈا غلام نوکر تہاڈا امتی, تسی میرے آقا میرے مولا میرے نبی, تسی نیچے ہو تے میں ممبر تے ہوا. قبلہ علامہ صاحب تہاڈی نظر پیا کرنا جملہ, یا رسول اللہ میں اوپر ممبر تے ہوا تسی نیچے ہو. حضور فرمایا حسان میرا حکم ہے ممبر تے چڑھ جا. آج تیری عزت, تیری تقریب, تیرا مقام, تیری شان, تیری ذات دی وجہ تو نہیں, میری نعت دی وجہ تو. آج تیرا مقام تیری ذات دی وجہ تو نہیں بلکہ میری نعت دی وجہ تو. حضرت حسان ممبر تے کھڑے ہوئے, عرض کی تھی سونیا با احسن من قلم ترکت ہو گئی نہیں. کملی والیا میری آنکھ نے تیرے دیا سونا جے بیٹھیا. بولو یار بولو, میری آنکھ نے تیرے دیا سونا ہو بیٹھیا. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرَدِمْ نِشَاؤ, میری آنکھ دیکھ ہی کمیں سکتی ہے کسے ماں نے تیرے دیا سونا ہور جمعیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, سونیا اللہ نے تینوں ہر عیب تو منزہ پیدا فرمائے, ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے. اے صحابی دا عقیدہ ہے, اے صحابی دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. قبلہ حضرت صاحب اے صحابی دا عقیدہ ہے. آج اگر یہ کہے کوئی کہ حضور کی ذات میں یہ بھی عیب تھا, حضور کی ذات میں یہ بھی کمی تھی, حضور کی ذات میں یہ بھی کمی تھی, میرا کیا تیرا عقیدہ صحابیہ والا ہو سکتا ہے, صحابیہ والا نہیں ہو سکتا. صحابیہ نے دیکھیا حضور نے جاکیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. سونیا اللہ نے تیرے ہر عیب تو بولو, کہ تہاڈا بھی نبی دے صحابہ والا عقیدہ ہے تو بولو نا. حضور دا صحابی عرض پیا کرتا ہے سونیا اللہ نے تہاڈا ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, سونیا تانوں انج بنایا سو جویں تہاڈا دل کیتا, تانوں انج بنایا سو جویں تسی چاہیا ہے, جویں تہاڈا دل کیتا ہے. تو حضور علیہ السلام فرما سکتے سن نہ حضور تشریف کو ختم کرنا آئی سن, بدعت کو مکان آئی سن, تو فرما سکتے سن حسان غلط کیا ہے. رب دے قرآن کا فیصلہ ہے کیف یشاء, اللہ نے جویں دل کیتا ہے اوجی بنایا, جویں اودی مرضی ہوئی ہے اوجی بنایا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے جب اپنی نعت سنی, اپنی تعریف اس انداز نال حسان بن ثابت دی زبانوں سنیا, تو حضور علیہ السلام نے دعاواں بھی دتیاں تے اپنی کملی مبارک بھی عطا فرمائی. دعاواں نال بھی نواز دیا کہ اپنی کملی مبارک بھی عطا فرمائی. حضور کا دعاؤں سے نوازنا, یہ بات سن کے اور کملی مبارک تحفے میں ہدیے میں دینا, اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. جس کے صدقے کائنات بنائی ہے اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی سے بنا دیا. آج حضور علیہ السلام دی شان دے اندر نقص کٹن والے انہوں نے سوچنا چاہیے. آج تو تے میں آئینے دے سامنے کھڑے ہو گئے شیشے دے سامنے, تو اسی اپنے آپ کو اتنا بنانے سوارنے ہاں کہ اسی کدھروں بھی کوئی کمی کدی ساڑھے اندر نظر ہووے بھی تا نظر تے سارے نظر سونے لگی. ہاں جی, شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے ہر بندہ حضرت کر دے نا کہ میں سارے نظر سونا لگا, وہ بھئی جڑا سونا ہے وہ تو بولے نا سبحان اللہ. اپنی آنکھوں بندہ صرف اپنا ہی سونا لگتا ہے, اپنا آپ ہی سونا لگتا ہے, یا بندہ اپنی ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. لہذا بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بنانا سوارتا ہے کہ کیوں کہ میں سارے نال سونا لگا. تو یار جدو حضور علیہ السلام کو اللہ نے بنانا چاہیا ہوئے گا تو حضور فرمایا ہوئے گا یا رب العالمین میری آنکھ ہے میں بڑھا, میرا متھا ہے میں بڑھا, میرے ابرو ہے میں بڑھا, میرا سر مبارک میری زلفاں عزتدار نال بڑھا. کہ رب پوچھے ہوئے گا سونیا کیویں بناواں, کہ سونے نے آکھیا ہوئے گا سونیا این بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے, بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا ساڈے دوہاں دی کو زبان ہوئے. حضرات جی وقارا تو تے میں محبوب بنانے ہیں نا, چوڑ کے بنانے ہیں جڑا سارے نال سونا ہوئے. مینوں حمزہ بھائی نے جدوں دا ٹائم لیا نا اودوں دا جدوں بھی فون کیتا ہے ایک گل ضرور آکھی ہے کہ اے شعر ضرور پڑھنا ہے, اے شعر ضرور پڑھنا ہے. تے اج بھی میں آیا تے میں انہاں نے یاد دہانی کروائی ہے تے میرا دل کردا صاحب نال پہلا شعر میں پڑھی ہو سکتا. تہاڈا بھی ذوق میں ویکھ لیا کہ جتنی
ایک تو سب سادہ تقریر سن دی ہو تو اڈا ذوق بھی جو انشاءاللہ پورا ہوئے گا تو محبت نال میں اسے شیرات بڑی تیزی نال پڑھنا چاہنا آج تو تے میں محبوب بنانے آنا تو ساری خواہش ہوئی ہے جڑا سارے نال سونا ہوئے اسی وہ محبوب بنائیے وہ دے نال محبت کریے تو میں سونا لوڑ کے محبوب بنائیے تو سب رب نے جنہوں محبوب بنایا ہے انہوں کتنا سونا بنایا ہوئے انہوں کتنا حسین و جمیل بنایا ہوئے گا آؤ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ کرے سرور کائنات علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنائے کتنا ممبئی جھوٹو سبا بنائے کتنا بہتر لطف و عطا بنائے ذرا توجہ کرے آجی اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمائے میں دے سندال نالی کی ترجمانی کر سکنا وہ نبیوں میں نبی جیسے امام الانبیاء وہ نبیوں میں نبی جیسے امام الانبیاء جنہوں شاکے نہ وہ چوپ رہے تھے جنہوں پاک کے محبت نہ بولے سبحان اللہ یہ آواز اضافہ کرو وہ نبیوں میں نبی جیسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حسینوں میں حسینوں میں حسینوں میں حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب تو پھر کہنا پہندا ہے کائنات اللہ نے اپنی مرضی نال بنائی ہے لیکن جدے صدقے کائنات بنائی ہے نا انہوں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ یار ایک جملہ تو یاد کر کے لے کے جاؤ نا بھئی اللہ نے کائنات اپنی مرضی نال بنائی ہے لیکن جدے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے انہوں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ وہ دی مرضی نال بنا چھڑے ہے آج اگر اسے اپنی محفلہ کے اندر حضور دے حسن دا تذکرہ کریے حضور دی ولادت با سعادت کا تذکرہ کریے تو ساڑھے تے لگ جانے نے فترے یہ بدعت پہ کر دینے شرک پہ کر دینے ہے پہ ہوتا ہے تے او پہ ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں ایک دلیل دے کے نا اس کے بعد حضور دا میلاد شروع کرا سبحان اللہ نہیں گاج کے بولو سبحان اللہ حضرات کی وقت مجموعہ لطائف المنسی فی مولد نبی القدسی کتاب دا نائم اس کتاب کے اندر اے روایت موجود ہے حضرت ابو دردہ راوی نے حضور کے غلام حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں ایک دن کرو نکلیا تو مسجد نبی شریف کے دروازے تھے آیا حضور علیہ السلام مسجد سے نکلے میں تک نہیں جانا قبلہ چشتی صاحب میں تک نہیں جانا کہ حضرت ابو دردہ نے فرمایا ہوئے گا کہ میں مسجد کے دروازے تے پہنچیا تو مسجد تو مسجد کا مالک تشریف لے آیا حضور فرمایا ابو دردہ غلام نے نا حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا سی کہ میرے نال پر لگ جان تو میں فوراً حضور دی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤں فوراً حضور دی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤں میں حضور دی بارگاہ کے اندر گیا حضور فرمایا آؤ میرے نال چلو میں حضور دے نال چلنا شروع کر دیتا بات سمجھ آ رہی ہے حضور دے نال چلنا شروع کر دیتا تے اچانک دیکھیا مدینے دا ایک چوک رش پہ ہے ہجوم لگیا ہے لوگ اکٹھے نے میں کہ خدا خیر کرے کوئی ایجا معاملہ نہ ہو گیا ہوئے جب میں قریب پہنچیا نا تو میں دیکھنا کیا میرے پیر بھائی عامر انصاری دا گھر نے تے سارے حضور دے صحابہ تے موجود نے سارے حضور دے صحابہ تے موجود نے حضرت عامر انصاری دا گھر حضور گئے صحابہ نے استقبال کیتا حضور علیہ السلام جب اسیوں تے پہنچے نا حضور دی معیت کے اندر حضرت ابو دردہ فرماندے نے منظر ایسی کہ حضرت عامر انصاری میزبان محفل کھڑے ہوئے سن تے ذکر کی میں کرتے سن اجازت دیو تو میں عربی عبارت پڑھا
آج لوگ آتے ہیں کہ سنی جڑا نے نا صرف اپنی محفلہ دے اندر ایک واقعات سنا کے ٹور جانے نے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں حدیث تو ہم پڑھتے ہیں میں بابنگے قول یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور تم اپنے آپ پہ یہ دعویٰ فٹ کرنے والوں کے قرآن حدیث ہم پڑھتے ہیں آؤ میں کہنا چاہتا ہوں آج دن تک کسی ماں نے وہ بیٹا جنائی نہیں جو سنیوں سے پڑھ کے رب کا قرآن پڑھ جانتا ہو کہ مصطفیٰ کریم کا فرمان پڑھ جانتا میں حضور دا فرمان پڑھنا تے جے تسی حدیث سنیں گے بھی سبحان اللہ نہ عقیدہ پھر تواڈے تے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت ہے محبت نال بولو سبحان اللہ منظر کی سی حضور دے صحابی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضرت عامر انصاری میزبان محفل کھڑے نے اور حالات کی سن آؤ مسلمان بھائی اگر آپ توجہ کریں جے حضرت عامر انصاری کھڑے نے منظر کی وَيُفِرُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحْمَدُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد فتح لك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك وَيُفِرُّونَ خوشیاں منا رہے سن جشن منا رہے سن وَيُسَلُّونَ حضور دی ذات درود و سلام دا نظرانہ پہ پیش کرتے سن وَيَحْمَدُونَ اللہ دی حمد و ثنا پہ کرتے سن تسبیح بیان پہ کرتے سن خوشیاں منا کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھ کے اللہ دی حمد کر کے بھی مولا تو اپنا حبیب سانو عطا فرما چاہے آج ایمان نال دسو ساریاں محفلاں دے اندر ایہو کچھ ہوندا ہے نا اسی خوشی دا اظہار کرنے ہاں سونے دیاں نعتاں پڑھنے ہاں حضور دی ذات تے درود و سلام اور اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں سونیا تیرا شکر ہے تو لاڈلا حبیب دیتا ہے تے جے اس تو بعد کہ اج اسیں او ڈھولاں لے تے ڈرماں لے ساز لے ہیں تے وہ ساڈا اپنا قصور ہے او اہل سنت دے علماء دا قصور ہے نہیں تے برادران اسلام ایہو کچھ کرنے ہاں تے ایہو کوئی صحابہ اکرام پہ کردے سن جب اتنا ہو گیا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اور بھوے آ جائے لنگر لے کے جایا جائے سبحان اللہ لنگر تو تسی بھی لنگر لے کے جایا جائے سبحان اللہ وہ جلدی لنگر ہے تسی بھی لنگر آج نا ساری روٹین بن گئی ہے کہ کچھ لوگ صرف نظر ہی لنگر دے رکھ کے ہوتے ہیں ہاں جی قاری صاحب کچھ لوگ نا صرف نظر ہی لنگر تے رکھ کے ہوندے نے میں نہ تو ہونا میں بندہ کچھ تھوڑا جا گھروں میں گزارا کر کے آئے میں کم از کم مولوی صاحب سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ آکھنا جو کرتا ہوتا ہے یہ کہ بندے تو سرکار دے لنگر تے پے ہیں گھر بھی سرکار دا لنگر ہے کتنی سرکار دا لنگر ہے لیکن کم از کم محبت نال بولو یا سبحان اللہ تمہاری توجہ اپنے ال کروان واسطے ایک بات کر دیتی ہے سرور کائنات نے فرمایا میرے صحابہ کرام کبھی آ جائے اجے جانا نہیں میں تو ان جانا کہ لنگر ہے بولو یار بولو لنگر ہے جی یا رسول اللہ حکم ہوئے ان سرور کائنات علیہ السلام کے لبحہ مبارک تم بے شندر آئے 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 کیسے لبحہ مبارک میں پیجتوں بولے تمو بیچو بھولی پیر دے تیری بات دیا یہ تا حقیقت ایمان کے میرے نال سونے تصویریں بیٹھے ہو محبت نال پڑھ لو او جدوں بولے تمو بیچو بھولی پیر دے تیری بات دیا کیا حضور نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد فتح لک ابواب الرحمہ اے میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جے تسی خوشیاں پہ مناندے سو میری ذات تے درود و سلام پہ پڑھتے سو اللہ دی تسبیح تے حمد بیان پہ کردے سو مبارک ہو گئے اللہ نے رحمتاں دے دروازے تواڈے تے کھول چھڈے
تو صرف اتنا نہیں والملائکۃ یستغفرون لک، اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا چھڑی ہے کہ وہ فرشتے تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں پہ کر دے ہیں۔ ایک غلام نے ساڈے واسطے آسانی کر چھڑی، عرض کرن لگے سونیا کیا ایک انعام صرف ساڈے واسطے ہے؟ حضور فرمائے نا من فعل فعلک، جیڑا بندہ اے عمل اس انداز نال کرے گا نا قیامت تک نہیں بھی دنیا تک، جیڑا اس انداز نال میرا میلاد منائے گا اللہ اس نے رحمت کے دروازے بھی کھول چھڑے گا، فرشتے اس واسطے بخشش دیاں دعاواں بھی کر چھڑے گا۔ آج بندہ جیڑا کھاوے ادھر ہی گند ہے، بات حق ہے کہ نہیں؟ اپنی سیاسی جماعتاں بن گئیاں، اپنی پالٹیاں بن گئیاں، ساڈا یقین عاشقاں دا اے وے کہ اسی کھاندے ہی حضور دا صدقہ، اساں کیڑا صدقہ کھانے؟ جدو رب نے فرمان چھڑیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارض، لولا کلمہ خلقت البشر، لولا کلمہ خلقت الجن، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ۔ اے حبیب تو انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، جن نہ بناتا، بشر نہ بناتا، زمین نہ بناتا، آسمان ایک ہوتا اظہرت ربوبیہ، میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی سرکار دا کھانے ہیں تو سرکار دا ہی بولو تو صحیح نہیں یار، سرکار دا ہی کھانے ہیں تو سرکار دا ہی گانے ہیں، تو جیڑا سرکار نال کوئی تعلق نہیں نہ صحیح لیکن ساڈا تا ہے تو اساں رکھنا ہے تو برقرار رکھن واسطے اسی حضور دی تعریف کرنے ہیں۔ حضرات بات طویل ہو جائے گی، میں نے پتہ ہے کہ تواڈے جذبات کی نے، میں حضور علیہ السلام کا میلاد شروع کرنا چاہنا، لیکن جیڑا بندہ گھروں میلاد سنن واسطے آیا محبت نال بولے سبحان اللہ۔ جشن بھی ہوئے تو میں مسائب شروع کر چھڑا، جدو محرم ہوندہ ہے اسی اہل بیت دا بھی ذکر ڈٹ کے کرنے ہیں، دھڑلے نال کرنے ہیں، تو جدو ربیع الاول شریف آ جاتا ہے اسی سونے دا میلاد بھی گاج باج کے بنا، محبت نال بولو یا سبحان اللہ۔ میں جی میلاد شروع کرا، کچھ ہی بولو پھر سبحان اللہ۔ آپ مسلمان بھائی حضرت توجہ کریا تھے، حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو میرا میرے بدن پاک بچ آیا، مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، مینوں کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پیندا، جدوں میں گھروں سہیلیاں دے نال کنویں تو پانی لین جاندی ہاں، میریاں سہیلیاں نوں ڈول سن کے کنویں چوں پانی کڈنا پیندا ہے، لیکن جدوں میں کنویں دے قریب جاندی ہاں پانی آپے اتایا، پانی آپے اتایا جاندے، میں کیا سیدہ کیوں نہ آیا دے، وہ بھی جان دے ہونے ہو آ گئی گے، وہ جڑی نبیاں دے سردار دی ماں بننے والی، حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نہیں، بڑے عجیب و غریب مناظر کا سامنا کرنا پہندے، میں عالم تصورات کے اندر عرض کی تھی، سیدہ کی حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے آسمان تو چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے میرے ارد گرد چکر لگا دے، نالے چوں چوں کر کے ایک دوسرے نو مبارکبادیاں پیش کرتے نہیں، میں آکھیا پرندے جو بھی کہندے ہون، میرا عقیدت ایمان تے وجدان تے کیفیت دی آواز ہے، وہ بھی کہندے ہون گے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عیدیں مناؤ حضور آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بھئی جن دل تو حضور آئے نے نا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں اپنا عظمتاں والا رسول مومنہ وال بھیج کے انہاں تے اپنا
احسان کر سکے رب نے احسان دکھلایا اپنا محبوب دے کے تینوں تے مینوں تے جے اسی اپنے آپ کو مومن سمجھنے آنا تے پھر محبت نال حضور دی آمد دی جشن تے اے جملہ پڑھ لو حضور آ گئے ہیں بس سارا نہ پڑھ سکو لیکن حضور آ گئے مسجد دی در و دیوار گونج پوے گج کے پڑھ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے بولو بولو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے بیلا گزرتا گیا میں گھر تو باہر جانی پتھر مینوں سلامیاں پیش کر دیں گے درختاں چوں سلاماں دی آواز آندی ہے ہر مہینے اللہ دا نبی آ کے مبارک دیندے میاں بنا مبارک ہوگی اللہ نے تینوں خاتم النبیین دی ماں بنا چھڑیا اللہ نے تاجدار ختم نبوت دے اس تاجدار ختم نبوت دی ماں بنا چھڑی حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ویلا گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا ایک اور ویلا آ گیا رات دا پچھلا پہرے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اندھیرا غائب ہونے والا ہے نور دا ظہور ہونے والا ہے حضرت سیدہ آمنہ فرماندی نے میں گھر دے اندر اکیلی سا موسم نبی الاول دا سی ویلا سرگیدہ سی تے میں ڈر گئی پریشان ہو گئی کہ میرے بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہے کہ ہر عورت نو اس ویلے دوسری عورت دے سہارے دی ضرورت ہوندی ہے لہذا میں اکیلی ہاں میرا کی بنے گا آپ فرماتے ہیں ایسے سوچ دے اندر سا اچانک میرے گھر کا دروازہ کھلے عورتاں نمودار ہوئیاں میں دیکھیا بڑے بڑے دراز کرتے بڑیاں بڑیاں حسین و جمیل میں دیکھنیا نہ میرے خاندان دیاں نے نہ میرے رشتہ داراں دے وچوں نے نہ میرے محلے داراں دے وچوں نے نہ میں انہاں نوں جاننی ہاں تے میری پریشانی اور ود گئی تے ایک مائی اگے بڑھ کے آندی ہے نہیں آمنہ پریشان نہ ہو میں حوا یا اے آسی آئی اے مریم ہی اسی جنت چوں تیرے لال دیاں تائیاں بڑھ کے آ گئے جنت چو تیرے لال دیاں بولو حضرت سیدہ بڑی تیزی نال میں حضور دے میلاد وال پڑھنا چاہنا اور بالکل قریب پہنچ گیا حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ ایک مائی نے میں پیالہ پیش کیتا ہوں پیالہ کا تو دیکھیا دودھ نالو زیادہ سفید ہے جدو ایک گھٹ لیا تے شہد نالو زیادہ میٹھا ہے میں نے تسکین مل گئی سکون مل گیا تے ایک مائی اگے بڑی تے میرے پیٹ تے ہاتھ رکھیا تے ہن جو نبی دی ماں نے آکھیا ہے نا میں وہ جملہ پڑھنا چاہتا گج کے بولو سبحان اللہ دعا کرنا اللہ نبی دے ماں دے صدقے جنہ دیا ماما سلامت نے انہوں زندگی والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے نیکی والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تے جنہ دیا ٹر گئیاں نے اللہ اپنے نبی دے ماں دے صدقے دے نال انہوں دی بخشش عطا فرمائے بولو آمین حضرات سیدہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دی گل کرنی ہے آپ نے جڑی بات آکھی محبت نال بولو سبحان اللہ میں سیدہ دا جملہ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جب ایک عورت نے بڑھ کے میرے پیٹ نے ہاتھ رکھیا میں دیکھنی کیا خراج منی نور خراج منی نور میرے بچوں نور ظاہر ہویا میں سیدہ کتنا نور آپ نے فرمایا اس نور دے اجالے نال اس نور دی روشنی نال میں مشرق دا بھی نظارہ کر لیا میں مغرب دا بھی نظارہ کر لیا تائیوں تو میں اپنے انداز نال ترجمانی
بھی اس انداز نال کرنا ہوتا وا کہ نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا او کملی والا آ گیا بولو کملی والا ہاں کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں نور اتنا چانن والا ہویا کہ ہر پاسے نور ہی نور نظر پہ آندا ہے ہر پاسے روشنی روشنی ہے زمین تو لگ کے آسمان تک نور ہی نور پہ نظر آندا ہے تو اس ویلے میرے سسر گرامی والد گرامی کعبہ شریف کا طواف پہ کرتے سن تے میں خادمہ نو بھیجیا بھی جاؤ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ننے محمد دے دادا جان نو بلا کے لے کے آؤ حضرت سرکار عبدالمطلب خادمہ نے جا کے مبارکباد پیش کی تھی جدو مبارکباد پیش کی تھی حضرت سرکار عبدالمطلب جدو گھر تشریف لے کے منظر بڑا حسین و جمیل سی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے ننے محمد نو میرے دیکھیا تھے ننے محمد نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے نا ٹک ٹکی بن کے پیاں ویکھدیاں نے میں آخیا دیکھا نہیں کیوں نہ کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا ہے جدے صدقے کائنات بنائی ہے وہ اپنی مرضی نال نہیں بلکہ وہ دی مرضی حضرت سیدہ غور میرا دل کرتا ہے میرے جنگ دے والی دی بات ایتھے ہی میں کر جاؤں میرا تعلق جنگ نال ہے تو جتے گل آ جائے تو میں کدے اپنے شہر دے اس ولی کامل نال بغاوت کی تھی اونچی بولو یا سبحان اللہ اپنے وطن نال شہر نال بڑا پیار ہوتا ہے ہر کسی نو تیاو سلطان العالم فیر مران الواسلین امتدو کاملین حضرت سلطان محمد باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبانی ترجمہ کر لینی حضرت سیدہ میں اپنے نبی محمد نو بے کے دیا ہون گیا اے تن میرا ہو چشی مانگو دے کہ میں سونا دیکھنا اور رہ چلے اللہ نے چانے جیسا لال عطا فرمائے حضرت سیدہ آمنہ عرض کرتی ہیں سونیا بابا جی اللہ نے لال تے ضرور عطا فرمایا لیکن حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے بابا جی اللہ نے لال تے ضرور عطا فرمائے لیکن ہاں مولود
اللہ نے لال تے ضرورت فرمایا لیکن لال بڑا عجیب ہے حضرت سرکار عبد المطلب پریشان ہو گئے کہتے نہیں سیدہ مینوں دکھا کیویں عجیب ہے تو حضرت سرکار میرے ویکھے جب سرکار عبد المطلب نے اپنے پوتے رندے محمد نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ٹکٹکی بن کے لے کے فرماندے نے میاں منا تو دے کہندی سے اے بڑا عجیب ہے ذرا عبد المطلب دی آنکھ نال دیکھ اے تا بڑا حسین و جمیل ہے اے تا بڑا حسین و جمیل ہے حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا جی عجیب انداز نال نہیں ہے بڑا سونا ہے لیکن جدوں میرا لال دنیا تے آیا ہے سجدے اندر سر رکھیا سو ننے ننے لب پہل دے سر میں کانے نہار کیتے نہیں لبا جوئے آواز ہوندی سی رب حبلی امتی میرے مولا میری امت دی بخشش فرما دے پاپا ایڈا کم بچیاں والا دے ایڈا کم نبیاں والا عجیب ہے سندان نارے بھائی جان باسم سبحان اللہ چلو تو اڈے نارے ہو گئے توجہ ایڈا کم بچیاں والا ہے لیکن ایڈا کم نبیاں والا ہے تو حضور دنیا تے آئے تو فکر کیندی کیتی بولو تو صحیح جڑا امتی بیٹھا صرف وہ بولے دی میں لہجے اندر بات سمجھانا چاہنا حضور دنیا تے آئے تو فکر کیندی کیتی حضور عرشاں تے گئے تو فکر کیندی حضور نے تو معراج کر لیا سی فرمایا عرض کی تھی یا رب العالمین میرا تو معراج ہو گیا تو میری امت کا معراج کی ہے رب فرمایا سونیا جا نماز لے جا تیری تو تا ایک بار کر کے گیا نا تیری امت دن دے اندر 50 باری 50 نمازاں پڑھے گی انہاں نوں 50 بار معراج ہو جائے گا عرض کی تھی سونیا نہ اتنیاں نہیں پڑھ سکتے بس کٹاندے جدوں 5 تے کام آ گیا نا تو حضور فرمایا حضرت موسیٰ نوں ہن مینوں جاندیاں شرم ہوندی ہے ہن مینوں جاندیاں شرم ہوندی ہے تے لہذا اللہ نے فرمایا سونیا تیری امت 5 نمازاں پڑھ لے گی میں ثواب 50 کا عطا فرما چاہتا تے تیری امت دا معراج ہوے گا حضور عرشاں تے گئے تے یاد کینوں کیتا حضور مکے اندر نے تے یاد کینوں کرتے مدینے شریف اندر گئے سفر اندر گئے تو امت نو نہیں بھولے حضرت دے اندر نے تو امت نو نہیں بھولے مدینے دے اندر نے تو امت نو نہیں بھولے گھر دے اندر نے تو امت نو نہیں بھولے مسجد دے اندر نے تو امت نو نہیں بھولے میں حیران آج مزار دے اندر نے تو امت نو نہیں بھولے تو اسی امتی کیسے ہیں اسی رسول اللہ نے بھول گئے ہاں جی انہاں ہر جگہ پہ سانو یاد رکھے کوئی بھی ایسا موقع نہیں جتھے حضور نے اپنی امت کا خیال نہ کیتا ہوئے اسی کیسے امتیاں یاد ذرا اپنے گربان اندر جان کے دیکھو اصلا کسی بھی جگہ تے انہوں نے یاد رکھیا ساڑھے شادی بیاہاں تو لے کے سیاست تک ہر جگہ تے اسی کدھرے بھی حضور کو یاد رکھیا تے آج فرانس کے اندر وہ جنہوں نے خاکیہ بنائے اور حضور دی گستاخی کی تھی اسی لوگ ناموس رسالت دے بھی چپ رہے ختم نبوت دے بھی چپ رہے حضرات دیوکار پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ میں بڑا یاد ہوندہ ہے آپ ان لوگوں نے جا کے آکھا سی پیر صاحب تسی ختم نبوت دینے نعرہ پہ لاندے ہو تسی صوفی ہو تسی پیر ہو تسی کو وہ بس دم بھوکا کرو تسی تویز لکھو تو اڈے کول پیسے روپیے چوکھے ہو جانے کے لوگ آکے خدمتاں کرتے نے نظرانے دیتے نے پتہ سید زادے نے جملہ کیا کیا سننا چاہتے ہو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے مجھ سے ایسی بے غیرت پیری نہیں ہوتی کہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت خطرے میں ہو اور میں اپنی پیری چمکا رہا ہوں مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری ہوتی نہیں ہے اتنا بڑا سید زادہ ایک گل کر گیا تھے حضور دی ناموس کی بات ہو گئے حضور دی ختم نبوت کی بات ہو گئے تو میں چادر اوڑھ کے سو جائیے تو اسی کا دے مسلمان اساں کل حضور علیہ السلام کو کیڑا منہ دکھانا ہے لہذا جیسے میں کہ میرے نال عہد کرو وعدہ کرو اللہ دے گھر دے اندر کہ چلو اسی اوتھے جا کے تو کوئی نہیں کر سکتے انہاں نوں واصل جہنم تے نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں ایتھے بیٹھ کے عہد کرو مسجد کے اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے وعدہ کرو کہ رہندی دنیا تک جدوں تک ساڈے سال ہیں اسی کدے بھی فرانس کی کوئی بھی شے بنی ہوئی استعمال کران گے بولو جڑا انہاں نال بے شک چوپ رہے جڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر ہر شے چھوڑ جائے گی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن قبر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آنا ہے تو اس دن سے کی منہ دکھاواں گے سوال یہی ہونا ہے کہ دنیا تے کی کرتا رہے انہاں دے بارے
دنیا تے کی آندا رہے ہیں تے اج اگر اسی حضور دے گستاخاں نوں بنے ہوئے نوں پروموٹ کریے حضور دے گستاخاں نوں جناب بندہ چنگا سمجھیے تے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے اج ایتھے عہد کرو اسی فرانس دی کوئی بھی شے استعمال کرنی جس چیز دا پتہ چل جائے گا نا اے چیز فرانس دی بڑی ہوئی ہے تیار کرتا ہے اسی اس چیز کو استعمال کرنا نہیں سارے وعدہ کرتے ہو نہیں میرے نام اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرات دی وقت حضور علیہ السلام کی اماں جان فرماتی ہیں بابا جی یہ دا قد بچیاں والا ہے میں بات ختم کرنے لگا آخری بات کر کے یہ دا قد بچیاں والا ہے کام دا نبیاں والا ہے کام دا نبیاں والا ہے حضرت سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں کہ آمنہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے اس لال نوں سنا لیتا ہے میں جا کے نہ کعبے دا طواف بھی کراواں اس لال دی نعت بھی پڑھاں اونچی بولیا میں کعبے دا طواف بھی کراواں تے اپنے لال دی لوگ کہتے ہیں نعتیں کہاں لکھی ہیں میں کہ سارے نال وڈی نعت رب دا قرآن ہے اچھا یار میں ویسے جڑا نا ہن موشن اندر آندا سا پیا تے ٹائم کیونکہ بہت سارا زیادہ ہو گیا تے تسی بھی میرے نال بہت زیادہ تھکے ہو تے میں اللہ دے قرآن دی سونی دی نعت نا تواڈے سامنے بیان کر سکدا یار شعر سن کے سبحان اللہ نہ کو تے دکھ نہیں ہوندا باقی تقریر سن کے سبحان اللہ نہ کو تے دکھ نہیں ہوندا تے جے بندہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے تو پتہ نہیں ہمیں بولنا کدوں ہے میں قرآن پڑھنے لگا قرآن میں چند آیات پڑھنی ہے تے جے تیرا سینہ مدینہ بن جائے نا سینہ منور ہو جائے تو پھر چپ نہ رہی ایک بار ہاتھ بلند کر کے آپ سے بھی سبحان اللہ توجہ کر میں رب دا کلام پہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کدھر اللہ نے فرمایا کدھر اللہ نے فرمایا حامیم کدھر اللہ نے فرمایا طٰہٰ کدھر اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر کدھر اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا کدھر اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کدھر اللہ نے فرمایا ألم نشرح لك صدرك کدھر اللہ نے فرمایا إلا والناس دی سین تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت اگر کوئی پڑھن والی حق ہوئے حضرات دی وقار بات مختصر کریے ختم کریے کیونکہ وقت خاصا ہو گیا سرکار عبد المطلب فرمانے نے نیامنا میرا دل کرتا ہے میں جا کے کعبے دا طواف بھی کارا ماں دے سونے دی اونچی بولو جڑا نبی دی دادا جان نبی دے دادا جان دی نعت سننا چاہتا ہے نا محبت نال بولے سبحان اللہ ہم مسلمان بھائی وجہ سے کہیں گے فلانا نعت خان بڑا چنگا ہے فلانا بڑی سونی نعت پڑھ دے او ذرا غور کر جدو دادے نے اپنے پوتے دی نعت پڑھی ہوے گی جدو سرکار عبد المطلب نے اپنے ننے محمد دی نعت پڑھی ہوے گی جدو ہاشمیاں دے سردار نے ننے محمد رسول کریم دی نعت پڑھی ہوے گی منظر کیویں ہوے گا حضرت سرکار عبد المطلب ننے محمد نو لے کے کعبے دا طواف کر کے ایک ہاتھ کعبے دی دیوار تے رکھ دے دوسرے ہاتھ نے اندر نبی کریم دی ذات نبی محمد نے حضرت سرکار عبد المطلب آسمان بل اجرائی اٹھا کے ذکر دینے الحمدللہ الذی اعطانی قد ساد فی المہدی علی الغلمانی یا رب العالمین تیرا شکر ہے تیری حمد ہے تیری ثنا ہے
تو لال عطا فرمایا نے اور جڑا گود دے اندر ہی مینوں بچیاں دا سردار جڑا گود دے اندر ہی مینوں بچیاں دا سردار پیا لگدا جدوں عرشاں تو جبریل امین ویکھیا ہوے گا جبریل امین نے بھی آکھیا ہوے گا عبد المطلب دی اے نبی دے دادا جان جی کدے چشمے جبریل نال ویکھو کدے جبریل دی اکھ نال ویکھو تانوں بچیاں دا سردار لگدا ہے میرے کول پوچھو اللہ نے اینو نبیاں دا بھی سردار بنا چھڈیا اللہ نے نبیاں دا بھی بولو تے کیوں نہ ہوے کہ کائنات اللہ نے اپنی مرضی نال بنائی ہے تے جدے صدقے کائنات بنائی ہے نا انہوں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ او دی مرضی نال میں ایسے ایک جملے تے پورا میلاد پڑھ چھڑیا ہے تے جنہ جنہ دیکھیا ہے نا اور دیکھ کے ترجمانی سب نالوں ڈاڈی جڑی ترجمانی کی تھی حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کی تے انہاں دے تقریر ختم ہو چکی ہے بات ختم ہو چکی ہے اجازت ہوئے تو انہاں دی شعر پڑھ چھڑا حضور دا دیدار کیتا تے لوکا پوچھ گیا حضور دا مکھڑا کیویں تے حضور دیاں زلفاں کیویں حضور دا مکھڑا کیویں تے حضور دیاں زلفاں کیویں تے حضور دی اکھ کیویں تے حضور دے لب ہائے مبارک حضور دی صورت کیویں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک فرماندے نے مکھ چند بدن شاہ شاہ نیگے اوے مکھ چند بدن شاہ شاہ نیگے متھے چمک دلا پنورا نیگے کالی زلف تے اکھ مستانی نیگے مخمور لکھی اے نعمت بلیا اس صورت نعت ایسی ہے کلام ایسا ہے کہ سنیا دے بچے بچے نو یاد ہے انجی بات ہے جی تسی میرے ذوق دا ہون تک نہیں بولے پوری تقریر اندر اس تو بعد ہی بے شک کو مولوی آوے تو بولو تو تاں تواڈی مرضی نہ بولو تو تاں تواڈی مرضی تے ایک بار نا جڑا اس صورت نو اپنی جند تے جان سمجھنا نا وہ ایک بار محبت نال اونچی آواز نال پڑھے پڑھو گے پڑھو گے ایک بار میں دس چھڑو کیڑا کیڑا بندہ میرے نال ہے ہاتھ بلند کر کے میں دیکھن دے ایک منٹ ہاتھ بلند رکھیا ہے میں دیکھنا کیڑا صحت مند کو فیل بن کرے جی بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ہاتھ نیچے کر لو لیکن تسی مسجد اندر بیٹھ کے وعدہ کیتا میں گردن تے تلوار نہیں رکھی وعدہ لین واسطے تسی اپنی مرضی نال وعدہ کیتا تے جے ہون دی نہ پڑھو تو پھر رب کو لپاؤ تے میں دعا کر سکنا اللہ اس محفل دے صدقے جیڑا بندہ اتنی محبت نال پڑھے نا راتی سونے اکھ لگے مقدر جاگے سرور کائنات علیہ السلام دے بندوا چہرے دا دیدار ہو جائے اور میں آنکھ بند کے تصور گنبد خضرا کر کے شعر پڑھنا چاہنا حضرات دی وقارتی سونی آنکھ لگے مقدر جاگے آنکھ بند ہوئے دل بند ہوئے دل بند ہو جاوے سرور کائنات دے بندوا والے چہرے دا دیدار ہو جائے بلیل والیاں سونیاں زلفاں دا دیدار ہو جائے حامیم دے کڑلا والی سونیاں زلفاں دا دیدار ہو جائے یاسین دے سیرے والے دا دیدار ہو جائے یداللہ والے گورے گورے ہتھا والے دا دیدار ہو جائے علم نشرہ دے سونے سونے سینے والے دا دیدار ہو جائے تے دیدار کر کے ہاتھ بند کے سینے کے اندر پھر گئے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں شان تو شان سب